خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سبھاپتی صاحب اور اسٹیج پر اپستھت حضرات علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن، مانش، ناری ہو یا پروش، سب کو بہت قیمتی نصیحت فرمائی ہے۔ اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مومن مانش، اللہ سے بیشی بیشی شرم کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اللہ سے بہت شرم کرتے ہیں، ہمیں بہت شرم آتی ہے اپنے پربھو، اپنے اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، جو تم شرم کا مطلب سمجھ رہے ہو وہ معنی نہیں ہے۔ شرم کرو اپنے پربھو سے، کیا مطلب؟ ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ دیکھ اللہ نے تجھے یہ سر دیا ہے، اور اس سر میں دماغ، چوک، جبہ، کان، یہ ساری چیزیں اس سر میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اے مانوش، اللہ نے یہ سر دیا ہے، اس سر کی حفاظت کر۔ اللہ نے اس میں دماغ دیا ہے، اس دماغ کی حفاظت کر، اس دماغ کو صحیح استعمال کر۔ اگر دماغ سے گندی باتیں سوچی تو یاد رکھنا تم نے اللہ سے شرم نہیں بلکہ بے شرمی کا معاملہ کیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔
اگر اللہ دماغ نہ دے تو آدمی پاگل مانوس ہو جاتا ہے، نہ پہننے کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ سماج کا کچھ نہیں، پاگل مانوس ہے۔ کیوں؟ دماغ نہیں ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، چوک بھی ہے، جبہ بھی ہے، کان بھی ہے، ایک چیز نہیں ہے، صرف دماغ۔ آدمی پاگل مانوس ہو گیا۔ پھر فرمایا دیکھ اللہ نے اس میں چوک رکھی ہے، اس سے دیکھ۔ کس کو دیکھ؟ اپنی مائی باپ کو دیکھ، اس سے تجھے حج کا ثواب ملے گا۔ یہ چوک رکھی ہے، اس سے قرآن کی آیات کو دیکھ، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ۔ اگر تو نے حرام دیکھا تو یاد رکھ تو نے اللہ سے بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھ اللہ نے جبہ رکھی ہے، اس سے سچ بول، صحیح بول۔ اگر تو نے جھوٹ بولا، غیبت کیا، وعدہ خلافی کیا تو یاد رکھ تو نے اللہ سے بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ کیا۔ یہ زبان اللہ نے یہ جبہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کر، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ، اللہ کے نام کی مالا جپ، اللہ کا ذکر کرو۔ کتنا کرو؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، بیشی بیشی اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کے بہت قریب ترین بندے بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ کا ذکر کرو، کتنا کرو؟ حتی یقالوا انہ مجنون، کہ دنیا کہنے لگے کہ یہ تو پاگل مانوس ہو گیا، ذکر کرتے 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 بالکل پاگل مانوس ہو گیا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ پاگل مانوس نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ پاگل مانوس نہیں ہے، فرماتے جو اللہ کا ذکر لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بدھیمان مانوس ہے، عقل مند انسان ہے۔ دنیا پاگل مانوس کہہ رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں وہ بدھیمان مانوس کہلایا جاتا ہے۔ قرآن اس کو بدھیمان مانوس کہہ رہا ہے۔ اللہ نے یہ جبہ دیا ہے کہ اس سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے ای العباد افضل وارفع درجۃ عند اللہ یوم القیامہ۔ اے اللہ کے نبی دنیا میں سب سے بھلا مانوس یعنی اچھا مانوس اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کون مانوس ہوگا؟
اللہ کے نبی نے فرمایا قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، سب سے بہترین بھلا مانوس وہ ہے دنیا میں اور قیامت میں سب سے اونچے مقام پر وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے بیشی اللہ کا ذکر کرنے والے ناری اور پروش ہیں، زیادہ سے زیادہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بڑے شکتی اور طاقت والے انسان کہلائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے زیادہ شکتی اور طاقت رکھنے والا کوئی عمل نہیں ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے اگر کوئی سب سے زیادہ بچا سکتا ہے تو وہ شکتی شالی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے سچے مسلمان، سچے مومن اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مسلمان تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے انتر کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں طاقت ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا انسان زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الحي الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت، فرماتے وہ ویکتی، وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ ویکتی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ یعنی جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ زندہ مانوس ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے دنیا انہیں زندہ کہتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ مردہ ہے۔ دیکھنے میں زندہ ہے لیکن دل ان کا مردہ ہے، کیونکہ اس دل میں اللہ کا نام نہیں۔ اللہ کا ذکر تمام عبادتوں کی جان اور روح ہے۔ نماز، حج، روزہ، ساری بدنی اور مالی عبادتوں کی جان اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ان عبادتوں میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ عبادتیں بے جان، بے روح اور مردہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر کرو اس زبان سے۔ پھر فرمایا وَتَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، اے لوگوں اللہ سے شرم کرو۔ کیا مطلب؟ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ سے لگی ہوئی جتنی چیزیں ہیں سب کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟
تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ جانے نہ پائے۔ اگر حرام چلا گیا تو تمہارا کنیکشن اللہ سے ختم ہو جائے گا، پربھو سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا قبول ہوگی جب تمہارے پیٹ میں حلال غذا جائے گی۔ اگر حرام چلی گئی تو دعا قبول نہیں ہو سکتی، چاہے سجدے پہ سجدہ کر کر کے، آنسو پہ آنسو بہا کر کے تم پریشان ہو جاؤ، اللہ کو تمہارے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے بنیاد ہے حلال کا کھانا۔ حرام گیا، اللہ سے کنیکشن ختم ہو گیا۔ اس لیے فرمایا پیٹ کی حفاظت کرو۔ پیٹ بنیاد ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی جنت جبھی حاصل ہوگی جب پیٹ میں حلال ہوگا، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اور یہ سر اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کی حفاظت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مومن مانوش، جنت کا طلب کرنے والا، جنت کو چاہنے والا، لا ینام طالبوہا، کبھی سوتا نہیں ہے، غافل نہیں ہوتا۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو ویکتی، جو ناری یا پرش اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کا طالب کبھی سوتا نہیں ہے، کبھی غافل نہیں ہوتا کہ میری آنکھوں سے کہیں حرام نہ دکھ جائے، میری زبان سے کبھی گالیاں یا جھوٹ یا غیبت یا وعدہ خلافی نہ ہو جائے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے پیٹ میں حرام نہ چلا جائے، میری شرمگاہ کا استعمال کہیں غلط نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا اور جو جہنم کو سمجھتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم، اس سے بھاگنے والا، اس سے دور ہٹنے والا کبھی دنیا میں غافل نہیں ہوتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام ہو جائے اور میرا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ پھر فرمایا کہ آئے لوگوں، میں نے جنت بنائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت بنائی اور جنت کو چاروں طرف سے کانٹوں سے گھیر دیا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو اپنی زندگی کو حرام سے بچانا پڑے گا، اس لیے کہ حرام کرنے والا، حرام کھانے والا، حرام دیکھنے والا، حرام چھونے والا، حرام سننے والا، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ سزا نہ مل جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے، دیکھ اگر اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو حرام سے اپنی زندگی کو، اور شبہ حرام سے جہاں حرام کا شبہ بھی ہو جائے، اپنی زندگی کو ہر طرح کے حرام سے بچا لو تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا دیکھو
اللہ نے جہنم کو بنایا اور جہنم میں جانے کے راستوں کو بہت آسان کر دیا. بہت آسان ہے جہنم میں جانا، بہت آسان ہے. شراب پیو جہنم میں چلے جاؤ، زنا کرو جہنم میں چلے جاؤ. شراب پینا، ہر حرام کام کرنا آج کی دنیا میں بہت آسان ہو گیا ہے. حلال مشکل ہو گیا اور حرام آسان ہو گیا. زندگی بدل گئی. حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں حرام مشکل تھا اور حلال آسان تھا. ہماری زندگی کے اندر حرام بہت آسان ہو گیا اور حلال انتہائی مشکل ہو گیا. زنا آسان ہو گیا، لیکن حلال طریقے سے بیوی بنا کر کے گھر میں لانا یہ انتہائی مشکل ہو گیا. یہ پیسہ، وہ خرچہ، یہ وہ، لاکھوں روپے ہوں تو آپ کے گھر میں بیوی آئے گی. آسان ہو گیا معاملہ. ہر حرام آسان، ہر حلال مشکل ہو گیا. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جہنم کو بنایا اور اس میں جانے کے تمام راستوں کو آسان بنا دیا. ادھر حرام کرو اور جہنم کا دروازہ کھل جائے. لہذا اللہ کے نبی فرماتے دیکھ، حرام سے اپنی زندگی کو بچا اگر اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہتا ہے. پھر فرمایا وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا. اے مومن مانوش، موت کو یاد کرو. موت ایک ایسی سچی حقیقت ہے جس سے کسی انسان کو کوئی مفر نہیں، کوئی اس سے چھٹکارا نہیں لے سکتا. موت آنی ہے اور اللہ کا اعلان ہے یہ موت اور زندگی کا جو سنگم ہے یہ بیکار نہیں. اللہ نے دنیا میں جانوروں کی طریقے سے ہمیں کھانے اور زندگی گزارنے اور بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صاف اعلان ہے کہ میں نے موت اور زندگی دنیا میں دیا ہے. یہ تفریح نہیں ہے. آؤ، کماؤ، کھاؤ، خواہشات کو پورا کرو اور مر جاؤ. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں یہ جانچنا چاہتا ہوں، میں یہ پریکشا لینا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون سا ویکتی ایسا ہے جو اچھے اعمال کر کے میری بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اور کون برے کام کر کے میری بنائی ہوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے. یہ پریکشا ہے، یہ امتحان ہے. اس امتحان میں پاس ہونا ہے تو پھر بہت چوکسی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. کہیں میری زندگی میں کوئی حرام نہ ہو جائے جس سے میرے جنت کا راستہ میرے لیے مشکل ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے مومن مانوش، اللہ سے شرم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رہو، جہاں کماؤ،
لیکن موت کو یاد رکھو کہ مجھے اپنی شکل اپنے اللہ کو دکھانی ہے، مجھے موت آنی ہے اور مر کر کے مجھے اللہ کے ہاں جانا ہے۔ ایک چیز پھر فرمایا والبلا، اور یہ بھی یاد کرو کہ آج تمہارے باپ دادا نانا پردادا پردادا سب قبر میں چلے گئے، جو کل اس گاؤں کی گلیوں میں گھومتے تھے، گاؤں کے پردھان تھے، دنیا انہیں سیٹھ صاحب کہتی تھی، دنیا انہیں حضور کہتی تھی، دنیا انہیں پیر کہتی تھی، دنیا انہیں شیخ الحدیث کہتی تھی، بڑے مدرسے کے مالک تھے، بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، آج وہ قبر میں ہیں، نہ گوشت ہے نہ کھال ہے، کھوکھری ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، قبر اگر کھود کے دیکھو گے۔ کیا مطلب؟ اے مانوش، تجھے بھی موت آنی ہے اور تیرا حشر بھی کل کو یہی ہونا ہے کہ قبر میں جا کر کے کھوکھری ہڈیاں رہ جائیں گی، کچھ نہیں ہونے کا ہے، کچھ نہیں باقی بچے گا۔ آج تو سینہ تان کر کے جھوٹ بھی بولتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، دوسرے کی زمین اور باڑی کو ہڑپ کرتا ہے، کر لے، تجھے قبر میں جانا ہے اور تیرا حال وہی ہونا ہے اس قبر میں جو تیرے دادا پردادا سکڑ دادا پکڑ دادا کا ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جس نے آخرت کو اپنی زندگی کا فکر اور سوچ بنا لیا، آخرت کو اختیار کر لیا، آخرت کی فکر کر لی، موت کو یاد کر لیا، تو یاد رکھنا اس نے دنیا کو طلاق دے دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہر آدمی کو، ہم میں سے ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، اور قبر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر انسان کی قبر روز آنا چلا رہی ہے، پکار رہی ہے، اے فلانے کہاں دنیا میں مست ہو گیا، انا بیت الدود، انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ، کہاں جا رہا ہے؟ میرے ہاں تجھے آنا ہے، میں ہی ہوں، اکیلے پن کا گھر، یہاں کوئی تیرا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی تیرا دوست نہیں ہوگا، نہ تیری آل اولاد ہوگی، میں تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے ہاں کیڑے کھائیں گے تیرے جسم کو، کہاں بچ کے جائے گا مجھ سے؟ کر لے مچا لے دنیا میں طوفان، اس کا مال، اس کا مال، اس کی زمین، اس کی جائیداد، یہاں سے مال بٹورا، وہاں سے حرام کمایا، کر لے طوفان مچا لے، تجھے میرے ہی پاس آنا ہے۔ میرے ہاں جو سوالات ہوں گے وہ بڑے کٹھن ہیں، بہت مشکل ہیں، بڑی کٹھنائیوں سے گزر کر کے تجھے میرے ہاں آ کر کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے